اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے معافی چاہو یا نہ چاہو، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے یا نہ کیجئے، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 دفعہ ان کی معافی چاہو گے تو اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، انہیں نہیں بخشے گا۔ شان نزول یہ ہے کہ مذکورہ آیتیں جب نازل ہوئیں اور منافقین کی منافقت کھل گئی اور مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا تو منافقین سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، چاہے آپ استغفار میں مبالغہ بھی کریں، آپ 70 دفعہ تک بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، یہ اتنے بڑے مجرم ہیں۔ کہ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ کفر کرتے رہے ہیں اور یہ ان کا جرم ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت عطا نہیں کرتا، اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ جو ایمان سے خارج ہوں جب تک کہ وہ کفر پر قائم رہیں ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پیچھے رہ جانے والے اس پر خوش ہوئے کہ وہ رسول کے پیچھے بیٹھ رہے، کہ وہ جہاد سے بچ گئے ہیں اور غزوہ تبوک میں نہیں گئے، اور یہ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم تو جنگ سے بچ گئے ہیں نا، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے، اللہ کے راستے میں لڑتے، خود بھی نہیں گئے۔ اور وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور دوسروں کو بھی کیا کہتے ہیں، قالوا بولے، لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں نہ نکلو، تو خود بھی جہاد میں شریک نہیں ہوئے، دوسروں کو بھی جہاد سے منع کرتے رہے اور دنیاوی بہانے جو ہیں ان کے سامنے پیش کرتے رہے کہ گرمی کی شدت ہے، اس وجہ سے تم اس شدید گرمی میں باہر نہ نکلو۔ قل نار جہنم اشد حرا، آپ فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ سب سے سخت ہے۔ اشد حرا، حرا کہتے ہیں اس کو گرمی کو، اور اشد شدت کے لیے لایا گیا ہے اس کو، کہ آگ کی جو شدت ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی، اگر یہ سمجھتے تو پھر ایسا یہ نہ کرتے، تو تھوڑی دیر کی گرمی برداشت کرتے اور ہمیشہ کی آگ میں جلنے سے اپنے آپ کو یہ بچاتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں، تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، یعنی دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہے کتنی ہی دراز مدت کے لیے ہو مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابلے میں تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت جو ہے دائم اور باقی ہے۔ یہ دنیا میں تو تھوڑی دیر ہنس لیں گے، دنیا میں تو تھوڑی دیر خوش ہو لیں گے، لیکن اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے آخرت میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا بھی پڑے گا اور جہنم میں رونا بھی پڑے گا۔ جزاء بما كانوا یکسبون، بدلہ اس کا جو کماتے تھے، جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں، جو اعمال انہوں نے کمائے ہیں، ان کی سزا کے طور پر یہ جہنم میں رہیں گے، یعنی آخرت کا رونا دنیا میں ہنسنے اور خبیث عمل کرنے کا بدلہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جانتے وہ جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے۔ آخرت کی منزل اتنی سخت منزل ہے اور دوزخ کا عذاب اتنا شدت کے ساتھ جو ہے اس کو تیار کیا گیا ہے، اتنا شدید ہے، فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا،
پھر اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، غزوہ تبوک کے بعد اگر اللہ تمہیں پیچھے رہ جانے والوں میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے، فاستأذنوک، کہ وہ منافق جو تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے اور پیچھے بیٹھ گئے، تم سے جہاد کو نکلنے کی اجازت مانگیں۔ پہلے غزوہ تبوک میں تو وہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اب آ کر جو ہے وہ اجازت طلب کرتے ہیں کہ حضور ہمیں اجازت دیجیے، ہم جہاد میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو آپ فرما دینا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ نکلنا۔ فَقُلْ تَخْرُجُوا، ہرگز تم جو ہے وہ میرے ساتھ نہ نکلنا، آبداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ منافقوں، تمہارے جہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم مسلمان ہی کافی ہیں، تعداد میں کم ہوں گے لیکن مخلص تو ہوں گے، تو اس وجہ سے جہاد میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں نکل سکتے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا، اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو، تم میرے دشمن کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی نہ لڑو، اور میری حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اندر سے کافر ہو اور اوپر سے مسلمان ہو، اس طرح کے جہاد کی ضرورت نہیں ہے جو منافقت پر مبنی ہو۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فقعدوا مع الخالفین، تم نے پہلی دفعہ بیٹھ رہنا پسند کیا۔ انکم رضیتم، بے شک تم تو راضی ہو چکے تھے، بالقعود، بیٹھنے کے ساتھ، اول مرۃ، پہلی مرتبہ تم تو بیٹھ کر جو ہے وہ راضی ہوئے اور پھر خوش ہوئے کہ ہم تو بچ گئے ہیں، ہم جہاد میں نہیں گئے، اور یہ مسلمان بیچارے شدت گرمی میں بھوک کی حالت میں جو ہے وہ جہاد کرتے پھر رہے ہیں، اور ہم دیکھو مزے کے ساتھ جناب گھر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ گرمی کا احساس ہے نہ بھوک کی پریشانی ہے، تو تم تو اس پر جو ہے وہ خوش ہوتے تھے اور راضی ہوتے تھے۔ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو بیٹھ رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہو، یعنی عورتوں، بچوں، بیماروں اور اپاہجوں کے ساتھ جو ہے تم بیٹھ جاؤ، اور تم جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ جس شخص کے دھوکہ اور فریب جو ہے وہ ظاہر ہو، اس سے انقطاع اور علیحدگی کرنا اور یہ اس سے دور رہنا یہ جائز ہے، اور ضروری ہے کہ انسان اس سے دور رہے۔ محض اسلام کا دعویٰ کرنے والے سے ہم نشینی اور دوستی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایمان بھی ٹھیک ہے اور عمل بھی ٹھیک ہے تو پھر سبحان اللہ، اور اگر صرف زبان سے تو ایمان کا دعویٰ ہے، دل میں کفر ہے، اور عمل تو ٹھیک ہے لیکن عقیدہ خراب ہے، ایمان ٹھیک نہیں ہے، عمل ٹھیک ہے، تو ایسے بندے کی ہم نشینی جائز نہیں ہے۔ یہ منافق جو ہیں، منافق اسی کو کہا جاتا ہے جس کا ایمان نہیں ہوتا، عمل ٹھیک ہوتا ہے، کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، عمل اس کے ٹھیک ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایسا بندہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، چاہے عمل اچھا بھی ہو، تو اس کی ہم نشینی جائز نہیں ہے، اور اس کے ساتھ چلنا، اس کے ساتھ بیٹھنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ منافقین کے جہاد میں جانے کو منع فرما دیا کہ یہ اندر سے کافر ہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، ان کا عمل چاہے درست بھی ہو کہ یہ نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، چاہے عمل ان کا ٹھیک بھی ہو، لیکن پھر بھی آپ کو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی ہم نشینی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آج کل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ گو کو ساتھ ملا لو اور اس کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کرو، یہ اس حکم قرآنی کے بالکل خلاف ہے۔ جو عمل میں کمزوری ہے اس میں پھر بھی نجات ہے، اور جو عقیدے میں خرابی ہے اس میں نجات نہیں ہے۔ عمل میں خرابی ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، تو پھر بھی وہ بندہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں پہنچ جائے گا، اور اگر عقیدہ خراب ہوا تو عمل اچھا بھی ہو تو پھر بھی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے اعمال کو درست رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدوں کو بھی درست رکھنے کی ضرورت ہے، کہ ہمارا عقیدہ کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو، جو حضور کی شان کے خلاف ہو۔
جو صحابہ اور اہل بیت کے جو ہے وہ شان کے خلاف ہو، اولیاء صالحین کے شان کے خلاف ہو، ہمارا عقیدہ کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور سے غلامی اور محبت کا دم بھرنا چاہیے، صحابہ و اہل بیت اور صالحین کے ساتھ جو ہے وہ سچی عقیدت ہونی چاہیے۔ اپنا عقیدہ درست رکھیں اور اعمال کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں، اسی میں نجات ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ عمل تو اچھا ہوا، عقیدہ درست نہ ہوا، عقیدہ اچھا نہ ہوا تو پھر نجات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقائد، اپنے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری